ناظرین، انسانی زندگی کے لیے دنیا کا بدترین سال کون سا رہا؟ کس سال کرۂ ارض پر رہنے والوں نے خود کو وباؤں، قدرتی آفات اور تباہ کاریوں میں جکڑا پایا؟ کچھ ماہرین پہلی اور کچھ دوسری جنگ عظیم کو عظیم المیہ قرار دیتے ہیں۔ سال 1349 عیسوی میں یورپ کی آدھی آبادی بلیک ڈیتھ یعنی طاعون کی وبا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اور 1918 کیوں بھیانک ترین بس نہیں تھا، جب جنگ عظیم اول کے آخری سال کے دوران ہسپانوی فلو کی وبا سے 10 کروڑ افراد لقمہ اجل بنے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ 2020 بدترین سال تھا، جب کرونا وائرس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس سال تباہ کن آتش زدگی، سمندری طوفانوں اور تیز ہواؤں نے بھی دنیا کو کم برباد نہیں کیا۔ کچھ کے نزدیک ہم بدترین سال سے گزر رہے ہیں، یعنی 2021 ہی انسانی زندگی کے لیے بدترین سال ہو سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر مائیکل میکارمک نے تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ دنیا سال 536 عیسوی میں اس قدر تباہی و بربادی سے گزر چکی ہے کہ آج اس کے تصور سے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ یہ سال کس قدر وحشت ناک تھا، آج ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں۔ ہم بھول چکے ہیں، مگر 536 عیسوی ہی ہولناک ترین سال تھا۔ انسان اس دور سے بھی کیسے بچ نکلا، کیسے زندہ رہ سکا؟ یہ بدترین کیوں کر تھا؟ کیا کسی ظالم و جابر حکمران نے دنیا میں قتل و غارت گری کی؟ کیسی وبا سے دنیا میں نسل انسان مر کھپ گئی تھی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ ناظرین، کیوں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر پروفیسر اسے برا کہتے ہیں؟ ناظرین، سال 536 عیسوی انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا، کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، مگر ان کے سر پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں اطراف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں۔ کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تھام لیتی ہے، مگر اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر ستارے اور چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لیں، مگر یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں اور دوبارہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، مگر دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ناپید ہو گئیں۔ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کاروبار زندگی رک گیا۔ ناظرین، یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سال بن گئے، مگر سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے۔ ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں۔ اناج اور پھل ختم ہو گئے۔ جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں۔ لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے۔ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے۔ چھتوں کے شاہتیر، بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے۔
مگر اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ سال 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، مگر پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج اگانا تک بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج پہلے تو تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل بھی ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھیں، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یہ ہنسنا تو دور، بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے، اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تنور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے، اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ سال 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ سال 536 عیسوی سے سال 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا، اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، مگر قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے یہ سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی، اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اس زمانے کی پیداوار تھا۔ انسان کو اس سے پہلے صرف انزائٹی ہوتی تھی، یہ انزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی، اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، مگر پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی، اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں مولانا طارق جمیل یا مولانا بشیر قادری جیسا کوئی مسلمان اسکالر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ہم بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت کرے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ ناظرین، ہم ان فکروں کو ہمیشہ ہی شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتے تھے، مگر آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا
ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج، دور ظلمات اور ٹھٹھرتی بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ آئے تو زمین کے لوگوں کو ریسٹارٹ نصیب ہوا۔ آپ آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے، اور آپ آئے تو مرجھائی ہوئی ترسی ہوئی مٹی میں امید کے بیل بوٹوں نے سر اٹھایا۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے کریم آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ ہمارے کریم آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں، جواب دو۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔